السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، المحادثہ tul عربیہ کا آج ہم سبق نمبر 24 الحمار الذکی، بہت ہی انٹرسٹنگ یہ سٹوری ہے۔ حمار کہتے ہیں گدھے کو، ڈنکی، ذکی انٹیلیجنٹ، ذہین، ٹھیک ہے، ذہین و فطین کہہ لیں تو یعنی ذہین جانور جو گدھا ہے، تو اس کی ایک سٹوری سنیں گے آج ہم۔ اعتاد رجل، ایک آدمی کی عادت تھی، رجل نکرہ ہے تو آدمی کی عادت تھی، من اہل القریٰ، قریٰ کہتے ہیں بستی کو، تو بستی میں سے، اہل مطلب بستی والا، تو بستی میں سے ایک آدمی کی عادت تھی، کیا تھی؟ ان یذهب الی السوق، کہ وہ بازار جاتا، اس کی بازار جانے کی عادت تھی۔ اب جانے کا مقصد کیا تھا؟ تو کہتے ہیں لیبیع، تاکہ وہ بیچے، ٹھیک ہے، لام کے بعد ان مقدر ہے جس کی وجہ سے با یبیع سے یبیع ہو گیا، تاکہ وہ بیچے، ٹھیک ہے، فروخت کرے، خرید و فروخت جس طرح کہتے ہیں نا، فروخت کے معنی میں یہ یبیع، اشترا جو لفظ آپ نے سنا وہ خریدنا اور بائے بیچنا، ٹھیک ہے، با یبیع بیچنا۔ تو کیا کس لیے جاتا تھا؟ بیچنے کے لیے۔ کیا بیچنے کے لیے؟ الدجاجہ، ٹھیک ہے، دجاجۃ لفظ آپ نے سنا ہوگا، مرغی، تو یہ اس کی جمع ہے دجاجہ، مرغیاں وغیرہ بیچنے جاتا۔ والارانب، ٹھیک ہے، ارنبن خرگوش، اب یہ خرگوش درست لفظ ہے، خرگوش نہیں، خرگوش، وہ والارانب یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، خرگوش، بہت زیادہ خرگوش، اسی طرح بہت زیادہ مرغیاں بیچنے جاتا۔ وکانا یرکب حمارا، اب وہ جاتا کس پر تھا؟ تو کہتے ہیں وہ سوار ہوتا تھا، کانا یرکب، وہ سوار ہوتا تھا، حمارا گدھے پر، وَيَحْمِلُ، اور وہ بوجھ لادتا تھا، مطلب جو بھی وہ بیچنے والا سامان لے کے جاتا تھا تو وہ کس پر رکھتا تھا؟ تو یہ آگے بیان کر رہے ہیں، عَلَى ظَهْرِ هَذَا الْحِمَارِ، کہتے ہیں یہ جو گدھا تھا اس کی پشت پر، ظہر مطلب پشت، اس کی پشت پر وہ لادتا تھا، سامان کو اوپر رکھتا تھا، بوجھ رکھتا تھا، سَلَّةً مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَسَلَّةً مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، ایمن دائیں جانب کو اور ایسر الٹی جانب کو، لیفٹ جانب کو، تو ان دونوں جانبوں میں کہتے ہیں سلطن، ایک ٹوکری رکھتا تھا دائیں جانب اور ایک لیفٹ جانب، تو اس طرح دونوں جانب، جس طرح آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو یوں دو صورتیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر پھر سامان رکھتا اور پھر اس کے اوپر خود بھی بیٹھتا، ٹھیک، تو یہ سارا اس کا انداز ہوتا تھا۔ تو سارا کرنے کے بعد پھر پرس بھی ہوتا ہے، خفیہ تھالی، جس کو پیسے وغیرہ مطلب ایک محفوظ انداز میں رکھنے کے لیے، تو اس کا آگے کہتے ہیں وہ یربطو کیسن، اور وہ باندھتا تھا، ٹھیک ہے، ربط کرتا تھا، منسلک کرتا تھا، باندھتا تھا، رکھتا تھا، کیسن ایک بیگ، پاؤچ، پرس، ٹھیک ہے، بٹوا، تھیلا، جو بھی آپ معنی لے لیں، تو بینہما، ان دونوں کے درمیان، مطلب یہ جو بھی پیچھے باتیں ہوئی نا، تو ان کے درمیان میں وہ یہ اپنا پرس بھی رکھتا تھا، بیگ، تو وہ کس لیے کس مقصد کے لیے ہوتا تھا؟ تو کامن سی بات ہے، یادع فیہ النقودا، وہ اس میں رکھتا تھا، کیا رکھتا تھا؟ النقودا مفعول بنے گا، وہ کیش منی، نقود یعنی نقدی پیسے یا کیش منی وغیرہ پیسے اس کے اندر رکھتا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں وذات یومن، ایک دن ایسا ہوا، کہتے ہیں باع ھذا الرجل ارنبا، اس نے بیچا، اس نے خرگوش بیچا، ونسیہ، اور یہ بھول گیا اس بات کو کہ ان یقبض، کہ اس نے قبضہ کیا ہے، الثمن، پیسوں پر، یعنی جو اس نے چیز بیچنے کے عوض میں جو پیسے ملے ہیں اس کو پکڑ لیا ہے یا نہیں پکڑا، یہ شش و پنج میں تھا، تو اس طرح یہ بھول چکا تھا کہ میں نے پیسے رکھ لیے ہیں یا نہیں۔ تو یہ سمن پیسے ہی مراد ہے، ٹھیک ہے نا، سمن یہ ایک اصطلاح ہے جو آپ آگے جا کے قدوری وغیرہ میں پڑھیں گے کہ سمن کسے کہتے ہیں، مطلب کوئی چیز بیچی ہے تو اس کے عوض میں جو پیسے وغیرہ طے ہوئے ہیں اور جو ملے ہیں اس کو سمن بولتے ہیں۔ ثم اراد الانصراف، پھر اس نے ارادہ کیا، انصراف منصرف یعنی پھرنے کا، ٹھیک ہے، لوٹنے کا، مطلب اب خرید و فروخت تو ہوگی اس کی، تو اب اس نے گھر میں بھی واپس آنا تھا، تو اب اس نے مطلب بیچا ہے، پیسوں میں بارے میں مسئلہ تھا کہ پیسے لیے یا نہیں لیے، تو اب اس نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ چلو لے لیے ہوں گے، تو اب یہ پلٹنے کا جب ارادہ کیا تو فحزن الحمار، جو گدھا تھا وہ پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو اچھا نہ لگا، ولم یسر، اور وہ نہ چلا، ٹھیک ہے، اس نے آگے قدم نہ اٹھایا، وعرف، تو جب اس نے قدم نہ اٹھایا تو یہ جو صاحب گدھا تھا یعنی گدھے والا، وعرف الرجل من ذلك،
تو اس نے اس قدم نہ اٹھانے پر یعنی گدھے کا واپس نہ چلنا، اس سے اس نے پہچان لیا، من ذالکہ سے یہی مراد ہے، یعنی اس کے قدم نہ اٹھانا، اس کا نہ چلنا، اس کا پریشان ہو جانا. کہتے ہیں اس نے پہچان لیا، عرف یعرف، تو اس نے پہچان لیا آدمی نے. تو اب یہاں پر الرجل یہاں پر معرفہ ہے، ٹھیک ہے. شروع میں بات ہوئی تھی اعتاد رجل نکرہ کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر معرفہ مطلب یہ اب بات ہو چکی ہے جس کی بار بار، تو یہ گویا کہ معرفہ کے تحت چلا گیا، یعنی گدھے والا. تو مطلب سٹوری معروف ہوگی. تو اب یہ الف لام عہد ذہنی گویا کہ شمار ہے جس کے ابھی پیچھے بات ہو رہی ہے. اچھا، من ذالک اسے انہ لم یقبض الثمن، کہ ابھی جس سے وہ پہچان گیا کہ اس نے پیسوں پر قبضہ نہیں کیا، اس نے ابھی پیسے نہیں تھامے، نہیں پکڑے، قبضہ نہیں کیا. تو کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْحِمَارِ، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ اس نے کیوں پھر پہچان لیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ گدھے کی عادت یہ تھی کہ ان لا یسیرا، کہ وہ نہ چلتا تھا، حتی یسمع صوت النقود، یہاں تک کہ وہ پیسوں کی آواز نہ سن لیتا. اب پیسے پہلے یہ ہوتے تھے درم و دینار، سکے ہوا کرتے تھے، مطلب جو دھاتوں کے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی آواز آتی تھی گنتے ہوئے یا رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی یہ خوبصورتی، مطلب وہ سریلی سی اس کو آواز گویا کہ لگتی ہوگی گدھے کو. تو اس لیے اس نے آج آواز نہیں سنی اور اس کا جو موڈ خراب ہو گیا. تو اس نے کہا کہ آج میں نے چلنا ہی نہیں، گویا کہ پیسے نہیں سنے، اس کو مطلب اس کا جو لطف تھا تو اس کو نہ ملا. تو یہ اس کا سبب بنا. التی تودع فی الکیس، کہتے ہیں وہ نقود، وہ پیسے، ان پیسوں کی آواز اس نے نہ سنی جس کی ذکر ہوا. کہتے ہیں التی تودع فی الکیس، جس کو بٹوے میں یا پرس میں وہ رکھتا تھا یا جس کو رکھا جاتا تھا پرس میں. تو جب اس کی اس نے آواز نہ سنی تو اس وجہ سے اس کی یہ عادت ہو گئی جو آپ نے سن لی. تو یہ تھی انٹرسٹنگ اور مختصر سی کہانی. آگے ہے اس کی مشق. سوال نمبر 1، عجیب تو جواب دے عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا. جز نمبر الف، ماذا کان الکراوی یبیع، کراوی مطلب یہ قرا سے جب اس کا منصوب، اس میں منصوب بنا نا تو یہ کراوی ہو گیا. تو یعنی بستی والا جو تھا وہ کیا بیچتا تھا؟ تو کیا بیچتا تھا؟ یہ الدجاجہ الارانی جو آپ نے سیکھا، تو یہی اس کا مفعول بنا دیں کہ یبیع الکراوی الدجاجہ والارانب. جز نمبر با، ماذا کان یحمل علی ظہر الحمار، کہتے ہیں گدھے کی پشت پر وہ کیا لادا کرتا تھا، کیا بوجھ رکھتا تھا. تو یہی آپ نے جو سبق میں پڑھا ہے وہ لکھ دیں کہ کیا کیا وہ مطلب رکھا کرتا تھا. تو وہ ساری چیزیں آپ گنوا دیں. اور آگے جز نمبر جیم، ماذا کان یرکب، وہ کس پر سوار ہوتا تھا؟ تو یہ گدھے پر سوار ہوتا تھا، اس کا بھی آپ جواب بنا دیں. ماذا کان یربط بین سلتین، دو جو ٹوکریاں تھیں جو اس کی جو اوپر گدھے پر اس نے رکھا ہوا تھا. تو کہتا ہے کہ ماذا کان یربط بین، ان دونوں کے درمیان وہ کیا چیز باندھتا تھا، کیا چیز رکھتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی جواب آپ نے جو کیسن یعنی بیگ یا پاؤچ آپ نے سنا تو اس کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ کانا یربط بین سلتین کیسن، ٹھیک ہے. اب یہ مشق پر میں اتنا زیادہ زور نہیں دیتا کیونکہ یہ سارا سبق کے اندر کلیئر ہو جاتا ہے. تو آپ میں ترجمہ وغیرہ کر دیا کرتا ہوں، تو وہ زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ہی چھوڑوں مشق، اور جو تھوڑا سا مشکل ہو تو اس کو میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو خدا را اس پر پریشان نہ ہوا کریں، تو مشق کو خود حل کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ سبق کی بھی آپ مدد نہ لیں، بلکہ آپ خود اپنی طرف سے پہلے اردو میں اس کا جواب سوچیں اور پھر اس کو آپ عربی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سیکھنے والی کتاب ہے المحادثہ tul Arabia. اسی طرح طریقہ جدیدہ جو اس سے پہلے آپ نے پڑھی، تو ان کو آپ اگر سنے سنائی باتوں پر ہی عمل کریں گے تو یہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو ہر چیز کوشش کریں کہ خود کریں، ٹھیک ہے، خود بنائیں. تو اس طرح جتنی زیادہ محنت کریں گے تو یہ جلدی آپ کو انشاءاللہ ترقی ملے گی. اچھا، آگے سوال نمبر 2، کون تو بنا 5 جمل، 5 جملے، من القصۃ السابقہ، یعنی جو ابھی سابقہ آپ نے قصہ سنا ہے، سٹوری سنی ہے، تو اس سے 5 جملے بناؤ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جملے آپ اس میں سے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، زبانی بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ جملے، مکمل جملے ہونے چاہیے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، ٹھیک ہے، جملے ہونے چاہیے. اچھا، آگے ہے نمبر 3، اکتب تو لکھ القطعۃ، ایک قطع، کلھا بخط جید، ان مطلب خوش خط آپ نے ان کو لکھنا ہے، اور جو بھی مطلب آپ ٹکڑا اور پیرا وغیرہ لکھیں گے. بہرحال یہ ویسے ایک عربی فونٹ، عربی جو لینگویج ہے
عربی جو طرز ہے اس کو گویا کہ راسخ ذہن میں کرنے کے لیے کہ عربی الفاظ کیسے ہوتے ہیں. تو یہ اس مقصد سے مطلب یہ 2 سوال جو آخر والے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں پیپروں کے حوالے سے، لیکن اوپر والا جو سوال ہے وہ پیپروں سے میٹر رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے.